السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کیا ہے اور کب کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور استخارے کے بعد کس چیز کو اپنانا چاہیے، کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا استخارہ ہمیں کس چیز کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس سارے سوالات کو انشاءاللہ تعالی آج ہم ڈیل کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہ یہ کہ استخارہ کیا ہے، بخاری، ابو داؤد اور ترمذی کی احادیث ہیں۔ بخاری کی 1162 حدیث ہے جس کے ساتھ اس کی دعا بھی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ۔ اب یہ بخاری 1162 حدیث جو ہے اس میں استخارے کا طریقہ جو ہے وہ استخارے کی دعا بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس دعا کو غور سے سمجھنا ہے کہ استخارہ جو ہے اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ہم کس کس چیز کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کسی نیک کام کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی دو نیک کاموں میں چوائسیز دی جاتی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نبی تھے وہ کس چیز کی طرف جاتے تھے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جاتے تھے آسان چیز کی طرف، آسان کام کی طرف، یا جس کا اجر عظیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو نیکی کے کام کے لیے نکلنے کے لیے کوئی استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارہ وہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے اس کے ترجمے میں بھی پڑھا کہ اے اللہ میں بھلائی مانگتا ہوں تیری بھلائی سے، کہ تمام بھلائیوں والی ذات جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، تو قدرت رکھنے والا ہے، میرے پاس کوئی قدرت نہیں، تو علم والا ہے، مجھے کوئی علم نہیں، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے میرے دین کے اعتبار سے، یعنی کہ ایسا کام جس کو کرنے سے آپ کا دین جو ہے وہ امپارڈ ہو، انہینس ہو میری معاش کے لیے، اور میرے انجام کاریاں آپ کا آخرت بھی جو ہے، آپ اپنی آخرت پر بھی نظر ڈالیں، جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو کیا وہ آپ کی آخرت کے لیے بھی اچھا ہے، آپ کی معاش کے لیے اچھا ہے؟ اگر تو اچھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اسے میرا مقدر کر دے، اور اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش کے اعتبار سے، اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ ہو، اور مجھے اس سے مطمئن کر دے۔ اب یہ ترجمہ بتانے کا یہ مقصد تھا کہ جب آپ 2 رکعت نماز استخارہ کے لیے پڑھ رہے ہوں، جو آپ دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، کوئی ٹائم جو ہے وہ فکس نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ظہر کی سنتیں آپ پڑھ لیں یا فجر کی سنتیں پڑھ لیں اور کہیں جو میں نے تو 2 رکعت پڑھ لی ہیں تو میری استخارہ کی جو نفل جو ہیں وہ ہو گئے ہیں تو میں استخارہ کی دعا پڑھ لوں۔ ایسا نہیں ہے، دن میں کسی بھی ٹائم آپ نے سیپریٹلی علیحدہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور وضو کرنے سے لے کر نماز کے اختتام اور دعا استخارہ کے بعد کی دعا تک آپ نے ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مجبور ہوں، تو خالق ہے، میری مدد کر اس معاملے میں، اور اس دعا کے ترجمے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ وہ کام، وہ معاملات جن میں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو، اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد یہ استخارہ کی دعا جو ہے بخاری 1162 حدیث ہے، 6382 حدیث بھی ہے، ابو داؤد 1538 اور ترمذی 480 حدیث ہے یہ۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے جو ہے وہ 2 غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ کہ خواب میں آپ کو کچھ لال نظر آئے گا، کچھ سبز نظر آئے گا، دودھ نظر آئے گا، نہر نظر آئے گی، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ استخارے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کے لیے کھول دیں گے، آپ کا سینہ جو ہے وہ اس کام کے لیے کھل جائے گا، یعنی آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں بھی بیان کیا کہ آپ کا دل پھیر دیا جائے گا اس کی طرف، آپ کے لیے وہ رستہ آسان کر دیا جائے گا۔
تو جو آسانی والا کام آپ کو نظر آئے وہ کام آپ استخارے کے بعد کر لیں، آپ کا دل جو ہے اس سے مطمئن ہو جائے گا۔ اور استخارہ جو ہے صرف ایک بار ہی آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ کی مرضی کا اگر استخارہ نہیں آیا تو آپ کے نہیں میں دوبارہ کر کے دیکھ لیتا ہوں، ایسا نہیں، صرف ایک بار آپ نے استخارہ کرنا ہے۔ استخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں ایسا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو الہام کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی ذریعے سے کر سکتے ہیں، جیسے کہ نبوت کا 40واں سے اوپر حصہ کہا جاتا ہے خوابوں کو، کہ سچے خواب بھی ہوتے ہیں کہ وہ نبوت کے 40واں سے اوپر حصہ ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہے وہ جس طرح سے آپ کا سینہ کھولنا چاہے، لیکن اس پہ اعتقاد اور عقیدہ بنا لینا کہ آپ کو خواب میں جو ہے کچھ نظر آئے گا، یہ درست بات نہیں ہے۔ دوسرا، جیسا کہ ہم نے ترجمے میں پڑھا کہ یا اللہ میرے دین کے لیے، میری معاش کے لیے، میری آخرت کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تو آپ جو ہیں اس استخارے کو خود کریں۔ آپ کا دکھ، آپ کی مشکل، آپ کے سوا صرف اللہ کی ذات سمجھ سکتی ہے، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، اور اپنے عمل کے لیے آپ خود ذمہ دار ہیں، خود ضامن ہیں، تو آپ خود استخارہ کریں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھیرنا ہے، یا مقلب القلوب، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اس کی ذات پہ آپ بھروسہ کریں۔ آپ استخارے کے 2 نفل پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں استخارے کی، اس کے بعد اس استخارے کی دعا کریں، جس طرف آپ کا سینہ کھل جائے آپ وہ کام شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کام میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔